ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کی جانب سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے معزز مہمان استاذ گرامی فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہیں۔ کافی احباب کا اصرار تھا کہ شیخ صاحب کی ویڈیوز نہیں آ رہی، ہمیں بہت علمی فائدہ ہوتا ہے، تو آپ شیخ صاحب سے عرض کریں کہ وہ دوبارہ سے یہ سلسلہ جاری کریں۔ تو ہم نے گزارش کی، الحمدللہ شیخ صاحب دوبارہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اللہ نے چاہا تو چلتا رہے گا۔ یہاں میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اصلاح میڈیا ایک یوٹیوب چینل ہی نہیں بلکہ ایک تحریک ہے، ایک دعوت کا منظم پروگرام ہے، جس میں الحمدللہ ہم ہر قسم کی جو گمراہی ہے اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہم نے خصوصی کاوش کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائی ہے، اور صحابہ کرام سے عداوت جو لوگوں نے انہیں ان کے دلوں میں ڈال دی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دی ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ ہم اس سلسلے کو مزید آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور ایک انٹرنیشنل سطح پر کام کرنا چاہتے ہیں، اور ایک پروفیشنل اسٹوڈیو بھی انشاءاللہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی اس کے اسباب بھی مہیا فرمائے گا۔ تو جو احباب اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو اور مزید منظم ہو اور دیگر بھی جو گمراہ افکار ہیں ان کا رد ہو، جیسا کہ ہم انشاءاللہ جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے بھی ایک سیریز شروع کرنے والے ہیں، اسی طرح دیگر بھی ہماری سیریز شروع ہونے والی ہیں انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے اگر وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ آج ہماری یہ جو مجلس ہے وہ دراصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی ناموس کے حوالے سے ہے۔ مکتبہ فکر دیوبند کے ایک معروف مبلغ مولانا الیاس گھومن صاحب، انہوں نے اپنے ایک بزرگ، اپنے ایک بڑے عالم قاسم نانوتوی صاحب، ان کے دفاع میں ایک بات کہی۔ دراصل قاسم نانوتوی صاحب نے مدینہ منورہ کی محبت میں بعض اشعار کہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ کاش میں مدینہ کا کتا ہوتا اور میں مدینہ کی گلیوں میں ہی مر جاتا اور وہاں مجھے دفن بھی نہ کیا جاتا، مجھے وہاں کے مور و مار، حشرات الارض اور یہ چیزیں مجھے درندے کھا جاتے مجھے۔ تو اس پر اہل حدیث علماء نے اعتراض کیا کہ دیکھیں یہ تو ایک غلو کی صورت ہے، جس طرح ہمارے بریلوی بھائی غلو کرتے ہیں، مدینہ کے کتے بننے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، یا غوث پاک کا کتا اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو یہ ایک غلو پر مبنی سوچ ہے، تو اس سے رکنا چاہیے۔ اسی طرح قاسم نانوتوی صاحب نے بھی ایسی بات کہی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے۔ اس پر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مولانا الیاس گھومن صاحب نے ایک بات کہی، کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہہ دی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس سے ملتی جلتی ایک بات کہی تھی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قصیدہ ہے، اور اس قصیدے کے میں 2 شعر پڑھتا ہوں جس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ میری کئی امیدیں ہیں اور کئی خواہشات ہیں۔ سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مدینہ کے کتوں میں میرا نام شمار ہو، سگان مدینہ۔ میں زندہ رہوں تو مدینہ کے کتوں کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں پھروں، اور جب میں مر جاؤں تو مدینہ کے مور و مار، کیڑے مکوڑے، سانپ یہ مجھ کو کھائیں۔ اس پر ایک غیر مقلد نے اعتراض کیا، اور یہ اعتراض کلپ کی صورت میں سوشل میڈیا پہ گردش بھی کرتا رہا کافی عرصہ تک۔ اشکال کیا تھا
اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات اور احسن المخلوقات بنایا ہے، سب سے خوبصورت اور سب سے معزز۔ لیکن دیوبند کے بانی، جن کو دیوبند اپنا سب سے بڑا سمجھتے ہیں، ان کو انسان ہونے پر آر ہے اور عیب ہے، اور وہ کہتے ہیں کاش میں انسان نہ ہوتا بلکہ کتا ہوتا۔ اس بندے کو انسان ہونے پہ آر محسوس ہوتی ہے اور تم ان کو اپنا امام بنا رہے ہو۔ ہم نے کہا اگر یہ اعتراض مولانا قاسم نانوتوی پر ہے تو یہی اعتراض پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی کرو۔ وہ دراصل اپنے بزرگ قاسم نانوتوی صاحب کا دفاع کر رہے تھے، اور اس دفاع میں انہوں نے یہ کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی تو ایسی بات کہی تھی۔ وہ بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شایان شان نہیں ہے، جھوٹی بات ہے۔ ہم شیخ صاحب سے اس کی جو ہے حقیقت پوچھتے ہیں انشاءاللہ، لیکن دعوت فکر یہ ہے کہ مولانا الیاس گھمن صاحب اپنے اکابر کا دفاع کرتے ہیں، انہیں حق حاصل ہے وہ اپنے اکابر کا دفاع کریں، لیکن اس دفاع میں ایسی بات نہ کریں بالکل بھی جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان یا ان کے مقام پر کوئی حرف آتا ہو۔ تو اسی طرح یہ ہمارا گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس حوالے سے کہ اپنے آپ کو غوث پاک کا کتا کہنا، مدینے کا کتا کہنا، یہ خواہش ظاہر کرنا یا اس سے ملتی جلتی کوئی خواہش کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے کی، خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی ایسی بات ثابت ہے؟ شیخ اس کے بارے میں آپ کوئی مدلل گفتگو فرمائیے، اور اس حوالے سے جو بھی دلیلیں وہ پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیے۔ جی آپ صاحب، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلق المتنطعون، رواہ مسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ آپ صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے بزرگوں اور اکابرین کا دفاع کرنا ہر ایک کا اخلاقی اور دینی حق ہے، اور کرنا بھی چاہیے، ہمیں بھی اور ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے، مگر یہ چیز ضرور مد نظر ہو کہ جب انسان سلف صالحین، ائمہ ہدیٰ، ائمہ اسلام کے منہج سے ہٹ جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے، تو اس سے مبالغہ امیزیوں کا صدور ہوتا ہے، وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جو ائمہ اسلام کے عقائد و اعمال کے ساتھ میچ نہیں کھاتی۔ مولانا الیاس گھمن صاحب نے دارالعلوم دیوبند کے بانی مبانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے حوالے سے ان کے چند اشعار کے دفاع میں بات کی کہ نانوتوی صاحب نے یہ تمنا اور یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش میں مدینے کا کتا ہوتا، مدینے کی گلیوں میں گھومتا پھرتا، وہیں مر جاتا اور مجھے مور مار کھا جاتے۔ چلیں یہ ان کا اپنا معاملہ تھا، اس حد تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ تو گھمن صاحب نے نانوتوی صاحب کے دفاع میں جو بات کی ہے، اور ان کا یہ جو غلو پر مبنی کہہ دیں، نظریہ کہہ دیں، یا ان کا جو کلام کہہ دیں، اس کا دفاع یوں کیا کہ کنز العمال کے حوالے سے ایک اثر پیش کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چڑیا کو دیکھا اور کہا کہ تیرے لیے تو عافیت ہے، کاش میں مینڈا ہوتا، دمبا ہوتا، لوگ مجھے ذبح کرتے،
میرا گوشت تیار کرتے، کھاتے، اور میں بول براز ٹٹی پیشاب بن کر ضائع ہو جاتا. اور اس سے بھی زیادہ صریح عبارت کہ جہاں وہ خواہش کرتے ہیں کاش میں انسان نہ ہوتا، کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 529 اور حدیث کا نمبر ہے 35703. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں داخل ہوئے، وَنَظَرَ إِلَىٰ عُصْفُورٍ، آپ کی چڑیا پر نظر پڑی تو فرمایا طُوبَىٰ لَكَ يَا عُصْفُور، اے چڑیا تجھے مبارک ہو، تَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ، تو پھلوں کو کھاتی ہے، وَتَطِيرُ فِي الْأَشْجَارِ، اور پرندوں میں اڑتی ہے، لا حساب علیک ولا عذاب، اور قیامت کے دن تیرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. واللہ لوددت انی کبش، اللہ کی قسم میری تمنا یہ ہے اے کاش کہ ابو بکر کوئی دمبا ہوتا، اس دمبے کو ذبح کیا جاتا، پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے، کچھ کا شوربہ بنا لیا جاتا اور کچھ کو بھون کر کھا لیا جاتا، اور پھر مجھے لوگ القونی عذرتاً فی الحش، یہ گندگی کے ڈھیر پر مجھے پھینک دیا جاتا، وَأَنِّي لَمْ أَكُنْ خُلِقْتُ بَشَرًا، اور کاش میں انسان ہوتا ہی نہ. یہ اثر انہوں نے کنز العمال کے حوالے سے پیش کیا. کہتے ہیں اگر قاسم نانوتوی صاحب نے اپنے آپ کے حوالے سے یہ خواہش کی کہ میں مدینے کا کتا ہوتا تو کیا ہوا، ابو بکر صدیق نے بھی تو مینڈا ہونے کی، دمبا ہونے کی خواہش کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات مناسب نہیں تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو درمیان میں لانے کی یا صحابہ کے معاملہ کو یہاں لانے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اثر ثابت ہی نہیں ہے. نمبر 2، اگر یہ ثابت ہو جاتا تو کم از کم چلے، وہ اتنا کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا کہ میں مینڈا ہوتا، تو ہمارے اکابر میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے کہا تھا کہ میں مینڈا ہوتا. یعنی مینڈا ہونے کی خواہش چلے یہ ایک تو ہوئی نا جی آپ سب بات کہ اس طرح کی بات تو کوئی سنی جا سکتی تھی، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے کا کتا ہوتا. جی جی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. یہ جو اثر کومن صاحب نے کنز العمال سے پیش کیا ہے، تو ہم افسوس اس بات پہ ہے کہ وہ ایک دورہ کراتے ہیں اور دورے کے دوران انہوں نے یہ بات کی ہے. اچھا، یعنی کہ علماء کو تو وہ دورہ کرواتے ہیں نا، تحقیقی دورہ ہوتا ہے، تو تحقیق تو کرتے نہیں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں ان کو تحقیق کر لینی چاہیے تھی. یہ جو اثر ہے یہ ابن ابی شیبہ کی المصنف میں آتا ہے، اور اسی طرح امام حناد رحمہ اللہ تعالی جو ہے ان کی کتاب ہے الزہد، اس میں بھی آتا ہے. امام بہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان بھی ہے، اور حافظ ابن فتحوی کی الوجل میں یہ اثر موجود ہے. اگر اس کو استنادی حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ جھوٹا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں مینڈا ہوتا قطعاً یہ ثابت نہیں ہے. یعنی کسی طرح یہ درست ہی نہیں کہ آپ کی طرف یہ منسوب کیا جاتا اور بطور دلیل اپنے بزرگوں کے دفاع میں اس کو پیش کر دیا جاتا. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ابو معاویہ الزریر راوی ہے جو کہ مدلس ہے اور بصیغہ ان روایت کر رہا ہے. اس کا استاد جو جویبر بن سعید الازدی ہے، اس پر جمہور ائمہ حدیث نے سخت جو ہے نا وہ جروح کر رکھی ہیں. یعنی یہ کذاب اور متروک راوی ہے، اور ایسا راوی ہے کہ جس کے حوالے سے ادنا کلمہ توثیق بھی ثابت نہیں ہے. کسی نے کہا یہ ضعیف ہے، کسی نے کہا یہ متروک ہے، کسی نے کہا یہ کذاب ہے، یعنی جھوٹا انسان ہے. اور اس کا جو استاد ہے ضحاک بن مزاحم، وہ جو ضحاک بن مزاحم ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق سے روایت کرتا ہے، اور وہ صغار تابعین میں سے ہے. اس کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے سماع و لقاء بھی نہیں ہے. یعنی یہ اثر ایک تو منقطع ہے، جو ویبر کی وجہ سے یہ جھوٹا بھی ہے، اور یہ مدلس بھی ہے کہ اب ابو معاویہ زریر جو ہیں اس کی تدلیس بھی ہے. پھر علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر لکھا ہے کہ ضحاک بن مزاحم جو ہے جمہور ائمہ کے نزدیک، ائمہ حدیث کے نزدیک یہ ضعیف ہے. اب ظاہر ہے گمان صاحب کو تو اپنے بزرگوں کی ہی تحقیق قبول ہوگی نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ضحاک جو ہیں
یہ حسن الحدیث ہیں اور جمہور نے ان کی توثیق کر رکھی ہے، نہ کہ تضعیف کی ہے، اپنی ایک تحقیق ہے۔ بہرحال ان کا سید ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے لکھا و سما نہیں ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک انسان جس نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے سنا نہیں، ان سے ملاقات نہیں کی، ان کا زمانہ نہیں پایا، ان کی صحبت اور مجلس اختیار نہیں کی، وہ ان کی خواہش کیسے ہمیں بیان کر سکتے ہیں؟ سوچیں۔ اور پھر ان کا جو شاگرد ہے وہ جھوٹا ہے اور ان کا جو شاگرد ہے وہ مدلس ہے، تو ایسے اثر جو ہے اس کو بنیاد اور دلیل بنا کر اپنے بزرگ کے دفاع میں جو پیش کیا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہم تو اس بات پہ حیران ہیں کہ دورہ جب کراتے ہیں کہتے ہیں جی تحقیقی ہوتا ہے، مسائل پر ہمارا جو ہے نا وہ ڈسکس ہوتی ہے، اس طرح کی بات، تو یہ تحقیق بھی تو ہونی چاہیے نا، محدثین کے اصولوں کے مطابق روایات کی پرکھ بھی ہونی چاہیے، ان کے صوت و سکم کے حوالے سے بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ گمن صاحب کو قطعی طور پر یہ پیشی ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ان گزارشات پر توجہ دیں گے انشاءاللہ، اور اپنے اس بات سے وہ رجوع کریں گے، بلکہ ان کو یہ موقف اور یہ بات اپنے علماء پر بھی پیش کرنی چاہیے، ان سے بھی مشاورت کر لینی چاہیے کہ یہ مجھ سے ایک بات ہوئی ہے تو یہ بات کس حد تک صحیح ہے۔ تو ہمیں یہ بھی امید ہے کہ علماء دیوبند جو ہیں وہ ضرور ان کی بہتر رہنمائی کریں گے اور ان کی اچھی نصیحت بھی کریں گے۔ اور شیخ یہاں ہم عرض کر دیں کہ ان باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مولانا الیاس گمن صاحب کی پگڑی اچھالنا چاہتے ہیں یا کوئی مطلب انہیں پچھاڑنا چاہتے ہیں، اس طرح کی صرف ایک اصلاح مقصود ہے کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ناموس کا معاملہ ہے کہ ان سے ایسی بات منسوب کرنا جو ان کی طرف جھوٹی منسوب ہے اور اس کو بالجزم کہنا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا، اور یہ ایسی روایت ہے کہ اس کی تائید میں اگر 1000 روایتیں بھی ہوں تو یہ فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ یہ تو کذاب راوی اس میں ہے۔ جی بالکل ایسے ہے جی۔ اب سر دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق ہوں یا کوئی بھی صحابی ہوں، ان سے قطعی طور پر یہ خواہش کرنا کہ میں فلاں جانور ہوتا، فلاں پرندہ ہوتا، اس باب میں کچھ ثابت نہیں ہے۔ جتنی بھی روایات آتی ہیں وہ پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی ائمہ محدثین کے اصولوں کے مطابق، لہذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں صحابی کہتا تھا کہ میں چڑیا ہوتا بن جاتا، میں جی دمبا ہوتا، میں اونٹ ہوتا، میں فلاں ہوتا، میں فلاں ہوتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ انہوں نے ایک دوسرا اثر بھی پیش کیا، وہ تاریخ الخلفاء سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہے، تاریخ الخلفاء کتاب ہے حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اور گمن صاحب نے وہ بھی ایسے ہی پیش کر دیا، اس کی سند پر توجہ ہی نہیں دی کہ یہ کہاں ہے، صرف متن پیش کر دینا کہ ایک چڑیا کو دیکھا اور کہا کہ چڑیا تیری بھی کیا بات ہے، تیرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، تجھ پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، کاش میں تیری طرح ہوتا۔ اچھا، یعنی اس اثر کے مطابق انہوں نے کہا کہ کاش میں چڑیا ہوتا، جی میں تیری طرح ہوتا، یہ میں چڑیا ہوتا۔ تو یہ جو اثر ہے یہ امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے المتمنین، تو اس کتاب کے اندر یہ اثر جو ہے یہ موجود ہے۔ تو یہ جو سند ہے یہ بھی جھوٹی سند ہے۔ اچھا جی۔ عمر بن واقد جو ہے یہ بالاتفاق متروک اور جھوٹا راوی ہے۔ اچھا کہ امام بخاری نے، امام ابو حاتم نے، امام ترمذی نے، امام ابن عدی نے، امام دارقطنی نے، امام نسائی نے، امام برقانی نے اور امام ابن حبان اور دیگر ائمہ حدیث و جرح و تعدیل کے ائمہ نے اسے متروک اور کذاب کہا ہے، متروک قرار دیا۔ اب ایسا راوی اگر اس طرح کا کوئی اثر بیان کرتا ہے وہ ہمارے دین ایمان کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کو ہم صحابہ کے حوالے سے کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ احتیاط کا تقاضا کیا تھا؟ احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ ایک بزرگ کے دفاع میں اگر آثار صحابہ پیش کیے جا رہے ہیں تو ان پر نظر کی جاتی کہ آیا بے لحاظ سند یہ ثابت ہیں یا نہیں ہیں، یا ویسے ہی ہم ایک بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو ادریس خولانی جو ہیں انہوں نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہی نہیں پایا، یعنی ملاقات سما نہیں ہے، دور تو ہوگا، سما نہیں ہے ان سے، تو یہ اثر منقطع بھی ہے، مرسل ہے۔ اور ساتھ ساتھ کیا ہے، یہ اس کے اندر عمر بن واقد راوی متروک اور کذاب بھی ہے، تو یہ اثر بھی پایا ثبوت تک نہیں پہنچا۔ تو جب انہوں نے دو ہی اثر پیش کیے ہیں تو اب ننوتوی صاحب کا مقدمہ تو وہیں رہ گیا، مطلب دفاع تو نہ ہو سکا، دفاع نہیں ہو سکا۔ اور دوسری طرف صحابہ کے بارے میں ایک غلط بات جو ہے نا جی وہ منسوب ہو گئی
یعنی یہ انتصاب صحابہ کی طرح درست نہیں ہے ہمارے مطابق. تو بہرحال احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی تحقیق کر لی جاتی. انہوں نے کہا کہ قاسم نانوتوی صاحب اور سیدنا ابو بکر کا ایک ہی معاملہ ہے. یعنی ایک معاملہ کیسے ہے کہ نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ میں مدینے کا کتا ہوتا، اور اس منسوب جو غلط منسوب اثر ہے ابو بکر صدیق سے، اس میں وہ کہتے ہیں کاش میں دمبا ہوتا. تو ایک جیسا کیسا معاملہ ہے؟ ایک جانور جو نجس العین ہے اور دوسرا پاک جانور ہے. آپ سب ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو فقہ ہے فقہ حنفی، اس میں کتے کو نجس العین بھی نہیں مانا گیا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کتے کے بال، کھال، چمڑا اور اس کی چربی، گوشت، خون، اس کا لعاب وغیرہ، اس میں مطلب یہ چیزیں نجس ہیں، پلید ہیں، اور یہ جو ہے وہ کوئی نہیں، اگر ان کو دباغت دے دے تو یہ پاک ہو جاتا ہے. مثلا چمڑا اس کا دباغت دینے سے وہ کہتے ہیں پاک ہو جاتا ہے. اچھا، تو گوشت جی گوشت کے بارے میں عرض کرتے ہیں. تو نجس العین تو مانتے نہیں ہیں نا جی. دوسری ایک اور بات ہے، یہ ابو بکر صدیق ہوں یا کوئی بھی صحابہ میں سے کوئی ہوں جی، ہمیں چاہیے کہ ان کے بارے میں جو روایات ہیں، ان سے منسوب روایات، ان کی تحقیق کر کے پھر ہم آگے بیان کریں. یہ ہمارے ایمان کا ایک جز اور حصہ ہے، اور احتیاط کا بھی ایک تقاضا ہے کہ صحابہ ایسی مکرم، مقدس اور پاکباز ہستی ہیں، نفوس قدسیہ ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط چاہیے. اور اس لیے بھی ضروری ہے ان کے بارے میں شیخ احتیاط کہ ان سے منسوب جو بھی بات ہوگی، جو مسلمان اسے سنے گا، اس کے ذہن میں اس کا ایک اثر ہوگا، کیونکہ وہ تو مطلب دین کی بنیاد ہے نا. جی بالکل. ان سے جو بات منسوب ہوگی لوگ سمجھیں گے کہ یہ عین دین ہے. جی بالکل، کیونکہ صحابہ کرام نے ایسے کہا ہے. جی بالکل. اب دوسری بات ایک اور ہے نا، یعنی بے احتیاطی برتی گئی ہے. جی جی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں آپ سے ایک مثال بھی عرض کی دیتا ہوں کہ یہ تاریخ بغداد ہے، حافظ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. تو یہ جو قول ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور اس قول کی سند بالکل صحیح، راوی سارے کے سارے ثقہ ہیں اور سند متصل ہے، اس میں کوئی علت قاعدہ نہیں پائی جاتی. وہ قول کیا ہے کہ ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں سمعت ابا حنیفہ، کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے ایمان و ابی بکر الصدیق و ایمان و ابلیس واحد. اچھا جی. سیدنا ابو بکر الصدیق اور ابلیس لعین کا ایمان ایک ہے. ابلیس کا ایمان کہاں سے آ گیا جی؟ سوچیں. اور کہاں ابو بکر الصدیق کا ایمان؟ کیا مناسبت، کیا تعلق، کیا جوڑ ہے؟ یہ عقیدہ ارجاء ہے اصل میں، کہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں ان کے نزدیک ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے. جی سر. ایمان ایک وسیع چیز ہے، مرکب نہیں ہے، اور اعمال صالحہ، اعمال بر جو ہیں یہ ایمان کا جز اور حصہ نہیں ہے. جی. تو اس بنا پہ سیدنا ابو بکر صدیق کے ایمان کو ابلیس کے ایمان کے ساتھ ملا دیا، اس کو تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں. یعنی جو مومن ہی نہیں ہے اس کے ایمان سے کیسے ہوتا تشبیہ؟ چلو مومن کا کہتے ہیں کہ ایک عام مومن کا اور سیدنا ابو بکر صدیق کا ایمان برابر، یہ بھی ایک مطلب مناسب غلط بات تھی. جی جی. لیکن پھر بھی اس کے بارے میں سوچا جا سکتا. تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ابلیس کا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ ابلیس کے ایمان کے بارے میں بھی کوئی اعتقاد تھا کہ وہ مومن. آگے انہوں نے ایک بات کی ہے نا، قال ابلیس یا رب، وقال ابو بکر صدیق یا رب. ابلیس نے بھی کہا تھا رب یا رب، تو ابو بکر صدیق نے بھی کہا یا رب. سوچنے مطلب صرف یہ ہے کہ زبان سے اگر کوئی رب کا اقرار کر لے تو رب کا لفظ کہہ دے تو وہ مومن بن، یہ مطلب ہوا. اعمال صالح نہ بھی کرے اور دل کے ساتھ وہ مطلب اس کی وہ کیا کہتے تسلیم نہ بھی کرے، وہ صرف زبان سے کہتے یا رب تو پھر مومن بن جائے گا. یہ عقیدہ ارجاء ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دو انسان بھی ان کے مرجی ہونے میں اختلاف نہیں کرتے ہیں بالاتفاق. تمام محدثین بشمول امام بخاری، امام بخاری فرماتے ہیں اپنی تاریخ الکبیر کے اندر وکانا مرجیان، امام صاحب جو تھے وہ مرجی عقیدے والے تھے. تو امام ابو اسحاق فزاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کانا، کیا فرماتے ہیں؟ من کانا من المرجیت ثم لم یقل ھذا انکسر علیہ قولہ. ہو مرجی اور یہ بات نہ کرے، اس کی تو بنیاد ہی ختم ہو کے رہ جاتی ہے. یعنی مرجی ہوگا تو ایسی بات ضرور کرے گا. تو یہ بھی دیکھیں نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے شان میں ایک نامناسب بات نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال جو ہے، اور اس سے بڑھ کر
ہم آپ و گمن صاحب سے بھی کوئی باتیں کرتے ہیں، چلے باتیں تو ہو جانی چاہیے نا جی، کہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ننوتوی صاحب نے کتا ہونے کی خواہش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کی، مدینہ کی محبت، مدینہ کی. مدینہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، احناف کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے، جبکہ بخاری کی حدیث ہے کہ حرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ، کہ جس طرح میرے بابا ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا، اس طرح میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں. اہل سنہ کا یہ نظریہ ہے کہ مدینہ کا بھی حرم ہے. بالکل صحیح. جبکہ فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لیس للمدینہ حرم عندنا. اب عندنا میں تو گمن صاحب بھی شامل ہیں، ان کو چاہیے کہ عندنا سے اپنے آپ کو نکالے. نہیں، اس سے پہلے تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ قاسم ننوتوی صاحب بھی تو اس میں شامل ہیں، مطلب مدینہ کو حرم وہ نہیں مانتے تھے، کہیں انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں، یعنی فقہ حنفی کی یہ بات غلط ہے. ادھر تو مطلب ہے کہ جو حدیث میں ایک ثابت شرف ہے مدینہ کا، اس کا مطلب وہ انکار کرتے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور دوسری طرف یہ غلوب کرتے ہیں کہ میں مدینہ کا کتا ہوتا. جی بالکل. اس سے تو ایک بہتر بات جو ہے وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حنفی جو فقہاء ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مدینہ حرم نہیں ہے. ہم ان کی بات نہیں مانتے، ان کی بات مخالفت کریں گے اور ہم کہیں گے کہ مدینہ حرم ہے. انہوں نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے؟ جی انہوں نے کتاب لکھی ہے جی. تو اس کتاب میں انہوں نے 100 سے زیادہ دلائل بھی دی ہیں کہ مدینہ حرم ہے. ماشاءاللہ. دوسری بات ایک اور بھی ہے جی، اگر وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ بات ننوتوی صاحب نے کی ہے، لیکن دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ بھی ایک پریشانی بہر صورت پیدا کرتی ہے. آپ صاحب وہ تاریخ بغداد میں ہے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ جو ہے وہ نقل کی ہے. ایک شخص نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک انسان کے بارے میں پوچھا. کیا پوچھا؟ کہ وہ انسان یہ کہتا ہے اشہد ان الکعبہ حق، میں گواہی دیتا ہوں کہ کعبہ حق ہے، ولیکن لا ادری ہی ہذہ التی بمکہ ام لا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کعبہ جو مکہ میں ہے وہ والا کعبہ یا کوئی اور کعبہ ہے. کعبہ تو حق ہے، یہ تو بھئی میں گواہی دیتا ہوں، مگر وہی کعبہ جو مکہ میں وہ والا حق ہے، یہ کوئی اور اس کے علاوہ کوئی کعبہ ہے وہ حق ہے. اللہ. تو امام صاحب فرماتے ہیں مومن حقاً، اس پکا سچا مومن ہے جی. یعنی جو کعبہ کو شک کرتا ہے کہ مکہ میں ہے یا کہیں اور ہے، وہ بھی حقیقی مومن ہے. جی بلکہ بعض دیوبندی علماء نے اور حنفی علماء نے لکھا ہے کہ کعبہ جو ہے نا جی یہ صالحین اور نیک بندوں کی ملاقات و زیارت کے لیے بھی چلا جاتا ہے. اچھا جی. ہاں جی. مطلب پھر تو جگہ بدلتا رہتا ہے. ہاں جی. بلا ہو ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور ان کا یہ ملاحدہ کا، بے دین لوگوں کا، یہ ملحدوں کا یہ قول ہے. یہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے جی. اچھا. اب دوسرا سوال امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ہوتا ہے. ایک تو کعبہ کے بارے میں کسی انسان نے پوچھا کہ وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ کعبہ جو ہے وہ تو حق ہے، مگر وہی کعبہ جو مکہ میں ہے یا کوئی اور ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ تو مومن ہے. اگلا سوال ایک شخص وہی شخص کہتا ہے یا کوئی اور شخص کہتا ہے، کسی کا یہ نظریہ ہے کہ اشہد ان محمد ابن عبد اللہ نبی، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن عبداللہ نبی ہیں، ولیکن لا ادری هو الذی قبرہ بالمدینہ ام لا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہی محمد جس کی قبر مدینہ میں ہے یا کوئی اور محمد ہے. اللہ. یعنی اس کو یہ شبہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے نبی ہیں، کیا وہ جن کی قبر مدینہ میں ہے وہ نبی ہیں یا کوئی اور. امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ جواب میں فرماتے ہیں کہ مومن حقاً، وہ سچا مومن ہے. اچھا جی بالکل. تو امام حمیدی عبداللہ بن زمیر حمیدی جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے شیخ تھے، فرماتے ومن قال ھذا فقط کفر، کہ جو انسان اس طرح کی بات کرتا ہے وہ تو کفریہ بات کرتا ہے. ہاں جی. مطلب ہم یہ ترجمہ تعویلاً کریں گے کہ وہ کفر والی کفریہ قول کہہ رہا ہے. کفریہ قول کہہ رہا ہے. اب یہ دیکھیں جی کہ امام صاحب تو یہ کہتے ہیں اس انسان کے بارے میں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں بھی اس کو یقین نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی نبی کی قبر کا علم نہیں دیا سوائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، فوت ہوں گے، آپ کی قبر بنے گی، لیکن اللہ نے یہ نہیں خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام قبر کہاں ہوگی.
وہ جو بعض روایات میں ہے نا آپ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے، جی جی، تو وہ تو ثابت نہیں، وہ تو ضعیف ہے۔ جی ایک ہی قبر ہے دنیا میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، جو ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے، جس بارے میں ہم یقین ایمان کے ساتھ جانتے ہیں کہ آپ مدینہ میں قبر اپنی قبر میں موجود ہیں، اور آپ کا جو وجود مقدس ہے اسی طرح تازہ بتازہ پڑا ہوا ہے جس سے آپ کی وفات ہوئی تھی، آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ جی صحیح، یہ ہمارا ایمان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ جبکہ آپ نے امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نظریہ بھی سن لیا ہے، اب پتہ نہیں کہ یہ بات کیوں کہی گئی، اس کی کیا وجہ تھی، اللہ عالم۔ بہت پریشانی والی بات ہے، ہمیں تو یہ بات پڑھ کر تکلیف ہوئی اور پریشانی ہوئی، اور مبالغہ یہاں تک بھی آپ صاحب ہو جاتا ہے کہ المحنت علی المفند کتاب ہے، جی جی، یہ اس کو عقیدہ اہل سنت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جی، تو اس پر بہت سارے دیوبندی علماء کی تقریضات بھی ہیں، اظہار اطمینان بھی ہے۔ یعنی گویا کہ یہ دیوبندی علماء کا اتفاقی عقیدہ ہے۔ بعض دیوبندی علماء نے تو یہاں تک بھی کہا جو المحنت کے مطابق عقیدہ نہیں بناتا وہ دیوبندی سرے سے ہے ہی نہیں، وہ دیوبندیوں کی صف سے خارج ہے، یعنی اجماعی عقیدہ دیوبندیوں کا، جی دیوبندی کا۔ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس جس زمین کے حصے اور ٹکڑے کے ساتھ مس کر رہا ہے وہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ اور کہ یہ مبالغہ امیزیاں، یہ افراد، اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اللہ نے اس پر کوئی سلطان، کوئی برہان، کوئی دلیل اتاری ہے تب تو ٹھیک ہے، یا ائمہ اہل سنہ یہ بات کرتے تھے۔ ہماری محبت ائمہ اہل سنت سے بڑھ گئی، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ اسلام سے بڑھ گئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ہم تو یہاں تک کہنے کو تیار ہو گئے ہیں کہ جی کاش میں مدینے کا کتا ہوتا، میں غوث پاک کا کتا ہوں، میں فلاں کے کتوں کا کتا ہوں۔ اس طرح کی مبالغہ امیزیاں ایمان کو نقصان دیتی ہیں، اور انسان کا سب سے بڑا حرج یہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں دال ہیں اس بات پر کہ یہ اہل سنت کے منہج پر نہیں ہے۔ سب سے بڑی خرابی اس نظریہ میں یہ پائی جاتی ہے۔ دیکھو نا، ائمہ تھے، علماء تھے، جو ہم ان کے خوش چین ہیں نا، وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہم ان کے ایمان پر، ہم ان کے علم پر ہیں، اور ہم ان کے منہج پر ہیں۔ ان کا علم ہماری دلیل ہے۔ جب ہم ان کے علم کو اپنی دلیل بناتے ہیں تو ہمیں تو پہلے مسلمانوں میں سے، یہ سکہ ائمہ میں سے ایک انسان بھی ایسا نہیں ملتا کہ جو یہ کہتا ہو کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا کتا ہوتا۔ محبت تو ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اداؤں میں رب کی رضا کے متلاشی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم وہ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ اللہ کے پاکباز بندے تھے، چنیدہ اور پسندیدہ بندے تھے، اور اللہ نے خاص اپنے دین کے لیے ان کو پیدا کیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ تو ہم اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ مبالغہ والی کیوں کرتے ہیں؟ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا آپ صاحب، اللہ کے نبی سوری آپ صاحب معذرت کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، حلق المتنطعون، جی غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے، متنطعون کہ حد سے بڑھنے والے، اقوال و افعال میں کی جو حدود ہیں ان سے تجاوز کرنے والے برباد ہو گئے۔ یہی وہی کلمات اور اقوال ہیں جن میں ہم مبالغہ امیزی کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بن جاتے ہیں۔ بس اتنی بات ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ہمیں مصداق نہیں بننا چاہیے۔ پھر دوسری آپ صاحب جی آپ فرما رہے تھے کوئی بات، آپ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شاید یہ مطلب افراط و تفریط، بے اعتدالی ہے کہ ایک طرف مدینہ کو حرم نہیں مانا، جی بالکل، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ میں ہے کہ نہیں، مطلب وہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں یا نہیں یہ بھی نہیں، اور دوسری طرف یہ عقیدہ بنا لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جو مٹی آپ کے جسم سے مس کرتی ہے وہ عرش و کرسی سے افضل ہے۔ یہ بالکل متضاد باتیں نہیں ہیں، اور پھر یہ عقیدہ بنا لینا کہ یعنی یہ خواہش ظاہر کرنا کہ میں مدینے کا کتا ہوتا، جی بالکل، تو یہ دونوں مطلب ایک دوسرے سے بالکل متضاد باتیں، یعنی ایک دوسرے سے ملتی ہی نہیں، بالکل ایک دوسرے کے مخالف۔ آپ سب ایک اور بات بھی ہے، جب فقہ حنفی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کتا اٹھا کر نماز پڑھے تو یہ درست اور صحیح ہے، فقہ حنفی کا ایک مطلب مشہور مسئلہ ہے جی۔ اب سوچنے کی بات ہے، نماز دین کا ارکان ہے، ہمارا ایمان ہے جی جی، اور ہمارا دین ہے، ہم اس کے ساتھ اس طرح کا مذاق کیوں کرتے ہیں جی؟ یعنی یہ مذاق نہیں، کوئی بندہ کہتا ہے کہ کتا اٹھا کر نماز پڑھنا صحیح ہے۔ تو محمد شریف کوٹلوی بریلوی گزرے، فقہ الفقی ان کی کتاب ہے، ان نے بعض فقہ حنفی پر جو مسائل پر اعتراض وارد ہوتے ہیں ان کا جواب میں وہ کتاب جو ہے نا وہ لکھی،
تو اس کے اندر وہ کہنے لگے کہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کی فقہ میں لکھا ہے کہ کتا اٹھا کر نماز پڑھنا صحیح ہے. تو کہتے ہیں کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت زینب اپنی نواسی کو اٹھا کر بھی تو نماز پڑھی تھی. استغفر اللہ. یعنی مسلمانوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نواسی اور کہاں نجس اور پلید کتا، کیا مناسبت ہے اس بات کی. لیکن انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ یہ بات کر دی، اور یہ کتاب کا وہ جو حصہ تھا جو فقہ حنفی کی دفاع میں تھا، پیر مشتاق دوبندی صاحب نے اسے شائع بھی کیا. اچھا، مطلب انہوں نے بھی تائید کی اس بات؟ جی بالکل تائید کی اور اسے شائع کی. جی یعنی ایک طرف بزرگوں کے دفاع میں صحابہ کے بارے میں نامناسب بات، اور ادھر اپنی فقہ کے دفاع میں جی سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں نامناسب. یہ شاید ہم کوئی بڑی جسارت کر بیٹھے ہیں جی. یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء، ملائکہ اور اصحاب رسول، اولیاء اللہ کے متعلق جب بات کریں تو بہت احتیاط پر مبنی بات ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ ضرور اس بات کا احساس ہو کہ ہمارے دل دماغ سے کیا بات نکل رہی ہے. کیا خیال ہے جی؟ اس بات پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. دوسری بات ایک اور بھی ہے جی، یہ جو کتا ہے یہ تو نجس ایک جانور ہے، اور یہ کتا جب بچہ اس کا پیدا ہوتا ہے نا جی، 12 دن تک تو آپ صاحب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں کھولتا ہی نہیں. 12 دنوں کے بعد یہ آنکھیں کھولتا ہے. جی صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حسن العزیز، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ملفوظات اس میں جمع ہیں. تو تھانوی صاحب نے ایک بات کہی، کہتے ہیں کتے میں ایک عیب ایسا سخت ہے جس نے اس کے سارے اوصاف کمال کو مٹا دیا. اچھا، مطلب کتے میں کمال ہے ہی کوئی نہیں. ہے ہی کوئی نہیں. کہ وہ یہ کہ اس میں قومی ہمدردی نہیں ہوتی. صحیح. اپنے ہم جنس کو دیکھ کر کس قدر برا فروختہ ہو جاتا ہے. یہ کتاب جو ہے حسن العزیز ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 208 ہے اور ملفوظ نمبر 178 ہے جی. یعنی اشرف علی تھانوی صاحب کے مطابق کتے میں کوئی کمال نہیں. کوئی کمال. تو ہمیشہ اپنی نسبت کسی چیز کی طرف کرنی ہے کہ میں ایسا ہوتا تو کوئی ایسی کوئی با کمال چیز ہوتی. جی بالکل ایسے ہے جی. کتے میں کیا کمال ہے آپ سب؟ وفا اس میں جس میں قومی ہمدردی نہیں ہے، کتوں کو دیکھ کر گھرانا شروع ہو جاتا ہے خام خواہ. جی جی. خام خواہ کتوں کو دیکھ کر گھرانا شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات آپ صاحب اور ہے، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے. اچھا. ایک بزرگ تھے، یہ بھی ملفوظات کے اندر یہ باتیں مل جاتی ہیں. اچھا. تو انہوں نے کتے کو سلام کیا. کسی نے کہا جناب آپ نے کتے کو کیوں سلام کر دیا؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جن ہو. اچھا اچھا. یعنی کیسی باتیں خام خواہ کی. یعنی کسی چیز یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا وہ ہو، کتوں کو سلام کرتے پھرتے ہم، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالے اس کو 7 بار دھوئیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں، سید الفقہاء رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ. تو فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ برتن میں اگر کتا منہ ڈالتا ہے 1 بار دھو دیں، اگر آپ کو یقین پاک ہو گیا تو کافی ہے. جبکہ حدیث میں 7 دفعہ. جبکہ حدیث میں 7 دفعہ ہے. سید ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے حدیث کے مطابق کہ 7 بار دھونا چاہیے. یہ سنن دارقطنی میں حسن سند کے ساتھ فتویٰ مذکور ہے. ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ موجود ہے کہ کتا کسی برتن میں منہ ڈالے اس کو 7 بار دھونا چاہیے. اب ہمارے حنفی بھائی جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، حدیث کی مخالفت میں، ابو ہریرہ کے فتوے کی مخالفت میں، عبداللہ بن عمر کے فتوے کی مخالفت میں کہتے ہیں کہ 1 بار دھو لیں یقین ہے، نہیں تو پھر 2 بار دھو لیں. اگر 2 بار یقینی تو 3 بار دھو لیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا جی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ اگرچہ 3 بار کے بارے میں بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 بار دھونا واجب اور 4 بار دھونا مستحب ہے. بہتر تو یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ فتویٰ جو ان کی روایت کے حدیث کے موافق ہے اس کو لے لینا چاہیے کہ 7 بار جو ہے نا وہ کتے کا جوٹھا جو برتن ہے اس کو دھویا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت کھانے سے منع کر دیا. بالکل. اس کی خرید و فروخت کرنا، کتا بیچنا، اس کی رقم لینا یہ جائز ہی نہیں ہے. جی جی. تو یہ کفار کی کوشش بھی ہے کہ مسلمانوں میں کتا کلچر عام ہو جائے. اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اللہ اور رسول سے یہ دور ہو جائیں گے. دلوں اور دماغ پہ یہ برا اثر چھوڑتا ہے.
کتا اتنا پلیت اور نجس جانور ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ تھا تو جبریل نے آنے کا وعدہ کیا تو نہیں آئے, تو بعد میں بتایا کہ میں اس لیے نہیں آیا, نہ آنے کی وجہ یہ بتائی کہ گھر میں کیا تھا, وہ کتے کا پلا بچہ, اس کی بے خبری میں حسن حسین بچے تھے, وہ پکڑ کے کہیں سے لے اور چرپائی کے نیچے وہ تھا, تو وہ بھی نہیں آئے. تو یہ کہتے ہیں کہ کتے کی قیمت کھانا حلال ہے, سامن القلب حلال ہے جی, حلال ہے جی, کتے کی قیمت کھانا اس کو حلال کہتے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کتے کی قیمت نہیں کھا سکتے. حتیٰ کہ ائمہ محدثین نے ہمیں بتایا ہے کہ کتا شکاری ہو, کتا رکھوالی کے لیے ہو یا شوقیہ کتا ہو, کتے کی قیمت نہیں کھا سکتے. اس کی استثناء نہیں ہے کہ شکاری جو ہے اس کو آپ بیچ سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں, یا رکھوالی کا کتا خرید سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں, اس کی استثناء ثابت نہیں. اس باب میں جو روایات آتی ہیں استثناء کے حوالے سے وہ ثابت ہی نہیں ہے. اور زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کے اندر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ کتے کی قیمت کھانا یہ جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر اپنا, یہ فتاوی عالمگیری کا مسئلہ ہے کہ جو مولانا سرفراز صفدر خان صاحب کے بقول کہ 500 حنفی علماء نے یہ فتاوی مرتب کیا ہے, اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ من ذبح کلبہ, اگر کسی انسان نے اپنا کتا ذبح کیا وباع لحمہ, اور اس کا گوشت بیچ دیا, جازہ, یہ جائز ہے. گوشت کس کو بیچے, کسی کافر کو؟ آپ صاحب کافر کو بھی تو بیچنا جائز نہیں ہے نا, حرام ہے نا جی, حرام جی. اگر کہیں کہ کوئی اضطراری حالت میں یہ کتا کو بیچنا کوئی اس طرح کی بات ہے, پھر اس کو ذبح کرنے کا کیا معنی جی؟ یعنی ذبح تو ایک اسلامی شعار ہے, شعار ہے, اور اس کو حرام جانور کو ذبح کرنا جی 10 بار آپ صاحب 100 بار بھی اس کو ذبح کر دیں, 1000 بار اللہ کا نام اس پر پکارے, وہ حلال تو نہیں ہو جائے گا نا شاید, وہ تو حلال نہیں ہوگا, لیکن جو اسلامی شعار ہے ذبح, اس کی توہین تو ہوگی نا جی. کتے پر ذبح کیا جا رہا ہے جی بالکل, کتے کو ذبح, یہ واقعی آپ صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ہمارے ایمان سے متعلق ہیں اور ایمان کو متزلزل کرتی ہیں اس طرح کی چیزیں, یعنی کہ کتا جی اس کو ذبح کریں اور پھر اس کا گوشت بیچ دیں, اور یہ بھی صحیح ہے اس طرح کی بات. پھر کہتے ہیں کہ کتے کی جو کھال ہے اس کا مسلح بنانا بھی جائز ہے. یہ فقہ حنفی کا مشہور و معروف مسئلہ ہے جی, کہ کتے کی کھال کا مسلح بنانا یہ جائز ہے. اس طرح کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں, جہاں تک عالمگیری میں لکھا ہوا, اگر آدمی کتے کے دانتوں کا ہار اس نے گلے میں پہن رکھا ہو, کسی عورت نے گلے میں کتے کے دانتوں کا ہار پہن رکھا ہو, نماز پڑھے تو صحیح ہے. اللہ, ہم پہ کہتے ہیں کہ نماز صحیح ہے, یہ غلط بات کی ہے نا جی. پہلے یہ ہے کہ کتے کے دانتوں کا ہار بنانے کا کیا معنی بنتا ہے, کوئی مطلب کوئی نہیں ہے نا مسئلہ جی. پھر ایک اور مسئلہ جو عالمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بکری کی کتے سے جفتی ہوئی, اچھا, بکری نے بچہ جنم دیا. اب یہ مشکل پیش آتی ہے کہ آیا وہ بچہ بکری کا ہے یہ کتے کا ہے. اچھا, اس مشکل کا حل تین حل بتائے گئے ہیں. پہلا حل یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ بکری کی طرح میں کرے تو بکری کا بچہ ہے, اور کتے کی طرح وہ بھونکے تو پھر وہ کتے کا بچہ ہے. اچھا, آپ میں بھی نہیں کر رہا, بھونک بھی نہیں رہا, آپ ایسا کریں اس کے سامنے پانی رکھیں. اچھا, اگر وہ بکری کی طرح پیتا ہے, بکری کا بچہ ہے, اور کتی کی طرح زبان کے ساتھ پانی جو ہے نا وہ اس کو لیتا ہے, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں لگتا ہے, تو وہ پھر کتے کا بچہ ہے. اچھا, اگر پانی کے ساتھ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کو آپ ذبح کر دیں. اس میں اگر اوجری نکلتی ہے تو بکری ہے, اوجری نہیں نکلتی تو پھر وہ کتا ہے جی. یہ کون سی فقہ ہے جی؟ یہ موضوع کا خیز حیا سوز باختہ مسائل ہیں. اللہ کے لیے ہمیں ان سے اب چھٹکارا پانا ہوگا. وہ اسلامی فقہ جو محدثین اعظام نے حدیث کی کتابوں کے اندر ہمارے سامنے پیش کی ہے, ہمیں اسے اپنے ماتھے کا جھومر بنا لینا چاہیے, اپنے ایمان کا جزء لازم بنا لینا چاہیے. اس طرح کی باتوں سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ یہ باتیں ہمارے ایمان کو نقصان دیتی ہیں, ہمارے دین کو نقصان دیتی ہیں. تو بہرحال بزرگوں کی باتیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی, فقہاء کی باتیں, فقہاء حنفیہ کی باتیں ہیں. ہم بات کریں گے تو پھر شکایت ہو جائے گی, دیکھو جی ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں. ہم تو اعتراض کیا کہ ہم تو عرض گزار ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ باتیں درست نہیں ہیں, ان باتوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. جو حدیث کے مطابق
فقہ ہے اس کو لینا ہوگا. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے, ان کی نظر ایک کتے پر پڑ گئی. اچھا. تو سارے کتے اس کے پیچھے ہو لیے. اچھا. تو جواب یہ ملتا ہے کہ بزرگ کی جو نظر تھی نا اس کا اثر اتنا ہوا جی کہ کتا بھی بزرگ ہو گیا, کتا شیخ ہو گیا کتوں کا جی. یہ تو دیوبندی علماء کی کتابوں میں بات جو ہے جی وہ لکھی ہوئی ہے. اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک کتے کا آنا جانا تھا. یہ تو بے شمار تواتر کی حد تک کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اچھا. کتے کا آنا جانا تھا. ایک دن ان کو یاد پڑا کہ ایک کتا آتا جاتا تھا ہمارے پاس, وہ نہیں آ رہا. تو مریدین سے پوچھا تو کدھر گیا بھائی فلاں کتا؟ انہوں نے کہا حضرت پتہ نہیں ہے. بھائی پتہ لگاؤ کہ وہ کہاں ہے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گاؤں سے باہر گئی, اس کتے تک ان کی رسائی ہوئی. تو انہوں نے حضرت کو خبر دی کہ حضرت وہ تو کتیا کے پیچھے پھر رہا ہے. اچھا. ان کا اس کو بلایا تو کہنے لگے کہ ہمارے پاس بھی آنا جانا اور کتیا کے پیچھے بھی گھومتے ہو پھرتے ہو. کہتا کتے کو غیرت آئی, اس نے موری میں منہ ڈالا اور مر گیا. یہ باتیں بزرگوں کی ہیں, ہم کیا کریں جی. تھانوی صاحب اور دیگر بزرگ بیچارے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ بھی ایک دارالعلوم دیوبند کے فتاوی میں بات لکھی ہوئی ہے کہ تمباکو کے پتے ہیں, اس میں کتا بیٹھ گیا, نمی ہے تو اوس پڑی ہوئی ہے ان پتوں پہ. کتا بیٹھا اور کتے کے جو بال ہیں وہ تمباکو کے پتوں کے ساتھ لگے, ان کو خشک کریں اور مروڑ کے آپ حقہ پئیں, کوئی بات نہیں. تمباکو نوشی جائز, باقی نوشی بھی جائز ہوئی اور کتے کے بال بھی جلا کر پینے جائز ہو گئے. چلیں چاندی صحیح, لیکن انسان کو کراہت تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ صاحب کیا خیال ہے جی؟ تو اکاڑوی صاحب نے ایک بہت بات جو ہے نا جی سخت بات کر دی. اللہ کے پاس چلے گئے. امین اکاڑوی, محمد امین اکاڑوی صاحب, یہ دیوبندی مکتب فکر کے بہت بڑے وہ مناظر تھے. ان کا مجموعہ رسائل ہے, اس میں انہوں نے یہ ایک منسوخ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے کتا یا عورت گزرے, جوان عورت جی, تو نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. یہ منسوخ حدیث علی اعتبار کے اندر حافظ حازمی وغیرہ نے اسے منسوخ قرار دیا ہے. وہ اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں. اچھا جی. مذاق کیا اڑاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب ان کے الفاظ سنیں جی. اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, جی جی, سامنے کتیا تھی اور گدی تھی. اچھا. دونوں کی شرمگاہ پر آپ کی نظر پڑتی رہی. استغفر اللہ استغفر. یہ بات اکاڑوی صاحب نے مجموعہ رسائل میں ذکر کی ہے. آپ سب کیا روئیں جی, ہم تو روتے. یعنی یہ کتنی پریشانی کی باتیں ہیں. تو اب گھمن صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بزرگ ننوتوی صاحب نے جو کہا کہ میں مدینے کا کتا ہوتا, یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا, کیونکہ ہماری دلی ابو بکر صدیق کا وہ اثر ہے. وہ 2 اثر انہوں نے جو پیش کیے, ان کی حقیقت تو ہمارے بھائیوں نے وہ جان لی ہے, وہ جھوٹے ہیں اور ثابت نہیں. تو اکاڑوی صاحب کا دفاع کیسے کریں گے؟ وہ مطلب یہ بات جو انہوں نے کر دی کہ نعوذ باللہ, کسی حدیث میں تو ایسا ذکر نہیں ہے نعوذ باللہ, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اس طرح ان کے بارے میں کہنا, جی بالکل یہ قطعاً نامناسب ہے جی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے دین پر قائم و دائم رکھے, محدثین اعظام کے منہج پر اللہ ہمیں قائم رکھے. آمین. اور اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے. آمین. جی تو انشاءاللہ عزیز آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی. آپ یہ سلسلہ باقاعدگی سے ہم نے شروع کر دیا. آپ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, اچھی کوشش کر رہے ہیں آپ, ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے صلاحیتوں کے پاسبان ہوں اور روح القدس کے ساتھ ان کی مدد فرمائے, اور یہ اللہ کے دین کی بڑی کوشش کر جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی ادنا کوشش کو تہمہ پہاڑ برابر کر دے. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جی محترم ناظرین اور ہمارے معزز سامعین, یہ آج ہمارا کچھ ایک مختصر پروگرام تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہمیں بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. بزرگوں کا دفاع کرتے ہوئے صحابہ کرام کی شان میں اگر کمی آئے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے. تو انشاءاللہ ہمارے یہ پروگرام جو ہے نا اس طرح چلتے رہیں گے, اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا, ہم انشاءاللہ اپنا یہ جو سلسلہ ہے اس کو بہت وسیع کر رہے ہیں, اور اللہ کے فضل سے یہ ایک عالمی سطح کا ایک سلسلہ ہم بنانے والے ہیں. اسے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے.
آپ کے جو سوالات ہوں وہ بھی آپ بھیجا کریں، وہ آپ ہمیں ای میل کیا کریں۔ آپ اپنی سکرین پر ہمارا ای میل ایڈریس دیکھ رہے ہیں، اس ایڈریس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید دین حنیف کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔